ہم نے احمد علی حاکم کے شعر کا رد کیا کہ جس سے سیدہ زہرا ناراض ہو جائیں تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بالکل غلو ہے اور رافضیوں کی بولی زبان ہے، ان کا لہجہ ہے، سنیوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ رافضی ایسے الفاظ اشعار بول کے ابوبکر صدیق پر ہٹ کرتے ہیں۔ چونکہ باغ فتح کے مسئلہ میں سیدہ زہرا کی ناراضگی کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، اس وجہ سے ایسے انداز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کی دلیل کوئی نہیں ہے کہ سیدہ زہرا کی ناراضگی توبہ کی توفیق چھین لیتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرتے دم تک توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، تو اپنی طرف سے شریعت نہ گھڑو، ہمارا مقصد یہ تھا۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ نے اس بات میں فرق نہیں رکھا، اپنی آل میں صحابہ محبت کے اندر، بغض کے اندر، اذیت کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا۔ کسی فرد اہل بیت، کسی فرد صحابی سے محبت کرنا رسول اللہ کی محبت ہے، ان سے بغض رکھنا رسول اللہ کا بغض ہے، ان کو اذیت دینا رسول اللہ کو اذیت دینا ہے، یہ اہل سنت کا انداز ہے۔ رافضیوں کا انداز مختلف ہے۔ ترمذی شریف کے اندر واضح رسول اللہ کا ارشاد ہے صحابہ کے بارے میں، اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی۔ اب رسول اللہ نے دیکھو ہر صحابی کے بارے میں یہ بات فرما دی کہ اس کی محبت میری محبت، اس کا بغض میرا بغض، اس کو اذیت مجھے اذیت۔ یہ ہے اہل سنت کا انداز کہ اس بات میں ذرا فرق نہیں رکھتے، صرف ایک کی محبت کے بارے میں زور نہیں دیتے، آل کی محبت کے بارے میں بھی زور دیتے ہیں، اصحاب کی محبت کے بارے میں بھی زور دیتے ہیں، آل کو اذیت پہنچانے سے بھی باز رہتے ہیں، اصحاب کو بھی اذیت پہنچانے سے باز رہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات بھی عرض کی کہ ہر ناراضگی محض ناراضگی مضر نہیں ہوتی، ناراضگی وہ مضر ہے جو واقعہ ہی کسی ساتھ زیادتی کی جائے، ظلم کی جائے، اور صرف ناراضگی جو ہے وہ تو انبیاء کرام کے درمیان بھی ہوئی، اسی طرح اصحاب کے درمیان بھی ہوئی، اہل بیت کے درمیان بھی ہوئی، اور مولا علی شیر خدا سیدہ زہرا کے درمیان بھی ہوئی۔ اس پر ہم نے یہ بخاری شریف کی حدیث 441 پیش کی تھی۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام سیدہ زہرا کے پاس جاتے ہیں گھر اور پوچھتے ہیں علی کہاں ہیں، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کان بینی و بینہ شیء، کہ میرے ان کے درمیان جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا۔ آگے کیا فرمایا؟ فغاضبنی، تو وہ غضبناک ہو کے نکل گئے، وہ ناراض ہو کے نکل گئے۔ اب غاضب جو ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور باب مفاعلہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مشارکت پائی جاتی ہے، یعنی وہ متعدی ہے، فعل متعدی۔ تو یہاں غاضبنی کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے غضبناک ہوئے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے درمیان ناراضگی ہوئی۔ جس طرح کہا جاتا ہے غاضب فلان فلانا اغضب کل منہم الآخر، جب یہ فعل پایا جائے گا تو یہ متعدی ہوگا، دونوں طرف سے ہوگا، تو یہ اس کا معنی ہے۔ یہ صرف نہیں کہ علی ناراض ہوئے بلکہ سیدہ زہرا بھی ناراض ہوئی، کیوں کہ کان بینی و بینہ شیء، دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ اب بتائیے، یہ بخاری ہے جس نے یاسین رافضی صاحب کی مت ماری ہے، اور یہ جو حدیث ہے جس کے اندر غاضبنی یا غاضب کا لفظ ہے، یہ بخاری شریف کے اندر 3 جگہ آئی ہے، 441 جہاں سے میں نے پیش کی، آگے 6204 اور 6280، 3 جگہ یہ الفاظ موجود ہیں غاضب کے، جن کا معنی ہے کہ آپس میں دونوں کی ناراضگی ہو گئی۔ تو یہاں آخر میں پھر حضرت علی ناراض ہو کے نکل گئے گھر سے۔ اب کئی لوگ جو امہات المومنین بالخصوص عائشہ صدیقہ پر زبان لٹکاتے ہیں کہ رسول اللہ ان پر ناراض ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ کو اذیت دی، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بکواسات کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ مولا علی شیر خدا سیدہ زہرا سے ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے، کیا کوئی بدبخت ان دونوں میں سے کسی پر تنقید کر سکتا ہے؟ بھئی گھر کے معاملات ہیں اور یہ بشری تقاضے ہیں، اسی طرح وہ رسول اللہ کے گھر کے معاملات ہیں۔ کسی بدبخت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے گھر کے معاملات میں اپنی زبان چلائے اور دخل اندازی کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر بیان کرتا ہے کسی جگہ، سورہ تحریم میں بیان کیا، تو وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ دین سکھانا چاہتا ہے، اور رسول اللہ کے ازواج اہل بیت کو دین سکھانا چاہتا ہے، اخلاق سکھانا چاہتا ہے، اس وجہ سے۔ اب دیکھیے یہ بات، اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ تم نے یہ کہاں سے ترجمہ کر دیا کہ آپس میں ناراضگی ہوئی، تو یہ میرے ہاتھ میں مترجم بخاری شریف ہے، اور اس کے مترجم ہیں مفتی محمد ابراہیم حنفی،
انہوں نے جب ترجمہ کیا اسی حدیث کا 441 کا، تو انہوں نے اسی باب مفالہ کے اس جو خاصیت اس کا لحاظ کیا۔ انہوں نے ترجمہ کیا کیا، کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، اور آگے کیا ترجمہ کیا، اور باہم ناراضگی کی وجہ سے وہ گھر سے نکل گئے، باہم ناراضگی کی وجہ سے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ صحیح۔ اب بتائیے دونوں میں ناراضگی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ ہم نے پیش کی تھی۔ اس کے بعد یاسین رافضی صاحب نے ہمارا رد کیا، لیکن اس حدیث کو ہاتھ نہیں لگایا، ایک اور بات چھیڑ دی، اور ہماری طرف ایک اپنی طرف سے جھوٹ منسوب کر کے کہ مزمل عمر نے یہ کہا تھا کہ جب حضرت علی نے ارادہ کیا دوسرے نکاح کا تو اس وقت سیدہ زہرا ناراض ہو گئیں، تو آگے سے پھر وہ جناب چیختے چلاتے رہے، جبکہ میں نے ایسی کوئی بات بھی اس بیان کے اندر نہیں کی تھی۔ لیکن یاسین رافضی نے چھیڑ دیا اور اس کے اندر وہ تضاد کا شکار ہو گئے، انہوں نے جھوٹ بھی بولے، اپنی جہالت بھی ظاہر کر دی، ویسے کہہ رہے تھے ناسبیو، خارجیو، جاہلو، جبکہ یہ سارا کچھ ان کے اندر ثابت ہو گیا۔ تو انہوں نے سارا زور کیا دیا اس بیان کے اندر، انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا، کیوں نہیں کیا تھا کہ سیدہ زہرا کو تکلیف پہنچے گی، اور پھر وہ حدیثیں پیش کی کہ جن کے اندر صرف یہ ہے کہ اگلے خاندان نے رسول اللہ سے اجازت مانگی نکاح کی، وہ حدیثیں چھپا دیں یا ان کی جہالت ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، اور رافضیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، ہم پیش کریں گے، جن کا وہ دفاع کرتے ہیں، اہل سنت کے خلاف بولتے ہیں کہ حضرت علی نے ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے نکاح کا پیغام تک پہنچا دیا، منگنی تک کر لی، پھر رسول اللہ تک جب خبر پہنچی تو پھر آپ نے یہ پابند کیا حضرت علی کو کہ بالکل جب تک فاطمہ زہرا حیات ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیے بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 3729، اور یہی بات 3110 نمبر پر بھی ہے کہ ان علی، وہی راوی ہیں مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان علی خاطب بنت ابی جہل، کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، صرف ارادہ نہیں کیا۔ یاسین رافضی صاحب آپ بڑا اچھل رہے تھے، یہ دیکھو، اور یہی بات یہ امالی صدوق کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح انوار نعمانیہ کے اندر بھی ہے، اور کتابوں کے اندر بھی ہے، علل الشرائع کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح بہار الانوار کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، رافضیوں کی کئی کتابوں میں موجود کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو حضرت علی المتشر خدا نے جب پیغام بھیج دیا تو سمعت بذالک فاطمہ، تو سیدہ زہرا نے سن لیا، آپ کو پتہ چل گیا، تو فآتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ رسول اللہ کے پاس آ گئیں، آپ کو اتنی تکلیف پہنچی یہ بات سن کے، آپ گھر میں نہ ٹھہر سکیں، آپ رسول اللہ کے پاس آ گئیں، تو آ کر عرض کرتی ہیں فقالت یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک، آپ کی قوم یہ گمان کرتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے، بیٹی نہیں لبناتک، سیدہ زہرا بھی فرما رہی ہیں میں ایک نہیں ہوں رسول اللہ کی، اور بھی بیٹیاں ہیں، کہ آپ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے دوسرے پر غضبناک نہیں ہوتے، چونکہ رسول اللہ نے سیدہ زینب کے بارے میں بھی یہی شرط لگائی تھی ابو العاص کے ساتھ کہ تم اس کے ساتھ دوسری کوئی عورت جمع نہیں کرو گے میری زینب بیٹی کے ساتھ۔ تو آگے فاطمہ زہرا فرما وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكَحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، یہ علی ہیں جو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں تک بات پہنچی۔ رسول اللہ کھڑے ہو گئے صحابہ میں، تو آپ نے کہا کہ میں نے اسی شرط پر، یعنی ابو العاص کے ساتھ نکاح کیا تھا اپنی بیٹی کا، تو اس نے بات کو پکا کر دیا، پورا کر دیا۔ وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَدَتُ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، کہ جو اسے تکلیف پہنچے وہ مجھے بھی ناپسند ہے، مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے، کیونکہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب آگے سنیں فَتَرَكَ عَلِيُّ الْخِطْبَةَ، تو اس پر حضرت علی نے وہ رشتہ توڑ دیا، ترک کر دیا، یہاں تک معاملہ پہنچا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہی بات جو ہے 3110 نمبر روایت کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت علی نے ارادہ کر لیا تھا،
اب کیا فتویٰ ہے امام بخاری پہ اور مزمل عمر پہ اب کیا فتویٰ ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نہیں، ارادہ ہی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، ناراض ہوئی نہیں۔ اب دیکھیں سیدہ زہرا پاک کو کتنی تکلیف پہنچی، رسول اللہ کے پاس آ گئے، اب رسول اللہ کو بھی تکلیف پہنچی، آپ نے یہاں تک کہہ دیا۔ اور مخاطب کون تھے؟ حضرت علی، ابھی بتاؤں گا میں رافضیوں کی کتابوں سے بھی۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہی حدیث پاک جو ہے اس سے صرف اتنا حصہ نکال لیتے ہیں کہ فاطمہ تو بدا تو منی فمن اغضبانی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو اس کو غضب نہ کرے مجھے غضب نہ کرے۔ یہ بات صحیح ہے بھائی، ہمارا اس سے انکار نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بیان کرو کہ یہ کس جگہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کچھ چھپاتے ہو، اس کا شان ورود کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے صرف سیدہ زہرا کی جو ناراضگی ہے وہی رسول اللہ کو ناراض نہیں کرتی، بلکہ تمام حضور کی اعلیٰ صحاب کی جو ناراضگی ہے وہ رسول اللہ کو ناراض کرتی ہے، رسول اللہ کو اس سے اذیت پہنچتی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے بارے میں فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جو انہیں تکلیف دے مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو ہم اس بات کا رد کر رہے تھے کہ یہ بات کرنا کہ صرف سیدہ زہرا جب بھی کسی سے ناراض ہو جائیں، جس طرح بھی ناراض ہو جائیں تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، یہ بات بے اصل ہے، اہل سنت کے مزاج طریقے کے خلاف ہے، رافضیوں کا یہ انداز اور لہجہ ہے۔ بس اتنا ہمارا مدعا تھا، اتنی ہماری گزارش تھی، جس کو اتنا بڑا افسانہ بنا دیا گیا۔ اب یہی بات ہم دکھاتے ہیں رافضیوں کی کتابوں سے، اور یاسین صاحب کو دعوت فکر بھی دیتے ہیں، دعوت توبہ بھی دیتے ہیں، جو انہوں نے جھوٹ بولا اور حدیث پاک کا انکار کیا اور ہم پہ الزام لگایا، اس سے توبہ کریں۔ اور دعوت فکر یہ دیتے ہیں کہ جو بات اہل سنت کے کوئی عالم سے آپ کے سامنے آ جائے تو آپ مچل اٹھتے ہیں، وہی بات اگر رافضیوں کے گھر سے آپ کو ملے تو آپ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ اس کے اندر راز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ عدل ہے؟ کیا یہ سنیت ہے آپ کی؟ یعنی آپ دعویٰ تو یہ ہے سنیت، حالانکہ آپ کی سنیت اس دن ختم ہو گئی تھی جب آپ نے اس عورت کا دفاع کیا کہ جس نے ابو بکر صدیق کو ناانصاف کہا۔ یہ تو اہل سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے۔ ان کے سٹیج پہ جا کے آپ نے ابو بکر صدیق پر اپنے تبرہ کروایا، اب بھی آپ اہل سنت ہیں۔ تو اب ہم دعوت فکر دیں گے کہ یہ جو حدیث پاک آپ انکار کر رہے تھے کہ حضرت علی نے ارادہ بھی نہیں فرمایا، یہ بالکل آپ کی جہالت ہے، یہ آپ کا مکر ہے۔ یہ دیکھیں انوار نعمانیہ کتاب ہے نعمت اللہ جزائری کی، اس کے اندر اس نے 3 واقعے لکھے ناراضگی کے، سیدہ زہرا پاک اور مولا علی شیر خدا کے۔ پہلا جو واقعہ ہے صفحہ نمبر 66 پہ، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے حضرت علی کو باغ ملا تو مولا علی شیر خدا نے وہ سارا صدقہ کر دیا۔ اب جب سیدہ زہرا کو خبر ملی، حضرت علی گھر آئے تو سیدہ زہرا نے کیا کیا کہ ان کے کپڑوں کو پکڑ لیا، حضرت علی کے کپڑوں کو، اور کھینچنے لگ گئیں۔ حضرت علی کہہ رہے تھے چھوڑ دے مجھے، اے فاطمہ مجھے چھوڑ دے۔ تو فاطمہ زہرا فرمانے لگی خدا قسم نہیں، تب چھوڑوں گی جب تیرے اور میرے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ جبریل آ گئے رسول اللہ کے پاس، آ کے سلام عرض کیا اور کہا کہ علی کو بھی سلام کہیں اور جا کے فاطمہ سے کہیں کہ لیس لکی ان تضربی علی یدیہ ولا تلمزی بثوبہ، کہ جا کے فاطمہ سے کہیں کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو علی کے ہاتھوں پہ مارے اور اس کے کپڑے کھینچے۔ ہاں جی، یہ رافضیوں کی کتاب ہے اور اس کا انکار نہیں کیا نعمت اللہ نے۔ اب لگاؤ فتویٰ اس کتاب پہ، کتاب والے پر، اس کو بحال رکھا، یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اب آگے دیکھیں صفحہ نمبر 79 ہے، اس پر یہ نعمت اللہ جزائری لکھتا ہے، وہی روایت جو بخاری کے اندر ہے کہ حضرت علی نے نکاح کا پیغام دے دیا، منگنی کر لی، اس کو لکھا اس صدوق نے اپنی مالی کے اندر، اس بات کو وہاں سے نعمت اللہ جزائری نے لکھا صدوق کے حوالے سے اسی بات کو کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے ارادہ کر لیا۔ تو سیدہ زہرا کو جب خبر پہنچی آپ بڑی پریشان ہوئی، سارا دن پریشانی کے ساتھ گزرا۔ جب رات ہوئی تو آپ نے کیا کیا کہ ساتھ لے لیا، ام کلثوم کو ساتھ لے لیا، حسن حسین کو ساتھ لے کے رسول اللہ کے پاس آ گئی اور آ کے یہ شکایت کی۔ تو نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف پہنچی، آپ نے ساتھ لیا اور حضرت علی کے پاس پہنچ گئے۔ تو جا کے رسول اللہ نے پھر حضرت علی سے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، باقی صحابہ کو بلاؤ، اور ان صحابہ کے سامنے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو مخاطب ہو کے یہ فرمایا، یہ الفاظ یہاں واضح ہیں، یا علی اما علمت ان فاطمۃ بدات منی وانا منہما فمن آذاہ فقد آذانی۔ اب دیکھو رسول اللہ نے مولا علی شیر خدا کو خاص مخاطب ہو کے یہ فرمایا۔ اب بتائیے کہ اذیت پہنچی یا نہ پہنچی سیدہ زہرا کو؟ نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچی یا نہ پہنچی؟ اس پر رسول اللہ نے یہ فرمایا، لیکن حضرت علی نے فرما دیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ،
آپ نے ارادہ ترک کر دیا اور رشتہ توڑ دیا۔ اب لگائیے فتویٰ، اس پہ کیا فتویٰ ہے، لکھنے والے پر کیا فتویٰ ہے۔ آگے صفحہ نمبر 85 پر ایک ناراضگی کا ذکر ہے کہ حضرت جعفر نے مولا علی شیر خدا کو لونڈی دی تھی، باندھی دی تھی، تو حضرت علی اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں، اوپر سے سیدہ زہرا آ جاتی ہیں، تو وہ دیکھتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں، انہیں یہ اچھا نہیں لگتا، وہ کہتی ہیں آپ نے کچھ کیا تو نہیں اس کے ساتھ؟ مولا علی شیر خدا نے قسم اٹھا کے فرمایا کچھ نہیں۔ اس کے باوجود سیدہ زہرا ناراض ہو کے نکل جاتی ہیں۔ یہ ان کی کتاب کہہ رہی ہے، یہ دیکھیں کہاں تک ان کی کتابوں میں باتیں ہیں، اور بتایا جائے کہ سیدہ زہرا کا اصل گستاخ کون ہے۔ اپنے گھر کی یہ لفظی خبر کیوں نہیں لیتے؟ اتنے جھگڑے، یہاں تک ناراضگیاں کیا ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں؟ یاسین صاحب آنکھیں کھولے ذرا، خدا کا خوف کھائیں، قبر کے اندر جانا ہے، یہ ہر جگہ پیسہ کام نہیں آتا، انصاف سے کام لیں۔ تو سیدہ زہرا چلی گئیں، جب گئیں تو جبریل آ گئے رسول اللہ کے پاس، آ کے بتایا کہ فاطمہ علی کی شکایت لے کے آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ وہ شکایت قبول نہ کرنا، فلا تقبل منها فی علی شیئا، علی کے بارے میں کوئی چیز قبول نہ کیجیے گا۔ تو جب فاطمہ آ گئیں تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو علی کی شکایت لے کے آئی ہے، واپس جا علی کو جا کے راضی کر لیں۔ اب بتائیے جناب یہ کہاں تک ناراضگی ہے؟ ہم یہی ہمارا مدعا ہے کہ محض ناراضگی جو ہے وہ اگلے کے لیے مضر نہیں ہوتی، اور سیدہ زہرا پاک حضرت علی سے بھی ناراض ہوئیں، تو آپ یہ اصول نہ بنائیں، یہ نئی شریعت نہ گھڑیں کہ جس سے سیدہ ناراض ہو جائیں تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور اس کا جواب اس نے دیا ہے صفحہ نمبر 84 پہ، یہ جلد نمبر ہے اول، اور اس نے جواب کیا دیا ہے، نعمت اللہ جزا، انکار نہیں کیا ان باتوں کا، کہا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے اعلیٰ مراتب سے تنزل کر کے بشری تقاضوں پہ آ جاتے ہیں، یہ بشری تقاضے کی وجہ سے ان کی ناراضگی ہوتی ہیں، تو یہ بشری تقاضے والی ناراضگی ہے۔ تو ابو بکر صدیق سے جو ناراضگی کا ذکر ہے، اگر اسے بالفرض مان لیں تو وہ بشری تقاضا ہے، وہ ابو بکر صدیق کے لیے مضر نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا جواب اہل سنت کے پاس رافضیوں کو دینے کے لیے یہ ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں جب کوئی کہے کہ ناراض ہوگی تو آپ یہ کتابیں پیش کریں، یہ حوالے پیش کریں کہ لگاؤ فتویٰ اپنی کتابوں پہ، اپنے ان مصنفین پر، جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا۔ اب 3 ناراضگیاں میں نے اس کتاب سے پیش کی، اور اس امالی صدوق کے اندر 2 یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک وہی نکاح والا صفحہ نمبر 83 پر کہ حضرت علی نے نکاح کا ارادہ کیا، یعنی منگنی کر لی، اور اسی طرح وہ دوسرا جو حوالہ ہے کہ حضرت علی نے جب باغ صدقہ کر دیا تو سیدہ زہرا ہاتھوں پہ مارنے لگ گئیں اور کپڑے کھینچنے لگ گئیں، تو یہ صفحہ نمبر 359 پہ یہ موجود ہے اس کتاب کے اندر۔ اب آخر میں ملا باقر مجلسی کی حق الیقین سے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ یاد رکھیں یہ جو واقعات پیش کیے ناراضگی کے، یہ صرف ایک کتاب کے اندر نہیں ہے، بہار الانوار کے اندر بھی ہیں، علل الشرائع کے اندر بھی ہیں، جلال العیون کے اندر بھی بعض واقعات ہیں، امالی توسی کے اندر بھی واقعات موجود ہیں، کئی کتابوں کے اندر یہ واقعات ہیں۔ ایک پہ فتویٰ نہیں ہوگا، کئی مصنفین پر فتویٰ ہوگا، سب کو گستاخ زہرا کہا جائے گا، سب کو گستاخ علی اہل بیت کہا جائے گا، تو پتہ چل جائے گا کہ اصل گستاخ کون ہے۔ اب دیکھیے حق الیقین صفحہ نمبر 329 پر یہ روایت ہے، یہ کئی کتابوں کے اندر یہ روایت بھی ہے، امالی توسی کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان کے بقول، بقلم ان کے، ہم تو اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسی باتوں کی، اہل سنت تو سوچ بھی نہیں سکتے اہل بیت کی توہین کا، کسی صحابی کی توہین کا۔ مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، اور قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار۔ اہل سنت رسول اللہ کی محبت کی وجہ سب سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ افراط و تفریط سے محفوظ رہتے ہیں، گمراہی سے بچ جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، صدقہ پنجا چارہ دا۔ اب دیکھیں اس صفحے پر 329 صفحے پر یہ ہے کہ فاطمہ زہرا فدق کے لیے گئیں، حضرت علی گھر تھے، اور بقول ان کے جو انہوں نے لکھا، بقلم ان کے، فاطمہ زہرا نے کہا کہ حضرت علی بزدل بن گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، شیر خدا کو بزدل بنایا گیا۔ فاطمہ زہرا کی زبان سے سخت الفاظ کہلوائے گئے، جو عام اگر زوجہ کسی کے بارے میں کہے، اپنے شوہر کے بارے میں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے، جنہوں نے فاطمہ زہرا کی زبان سے حضرت علی کے لیے کہے۔ اور ان رافضی ملاؤں کے لیے بھی یہ دعوت فکر ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ پاک پر زبان درازی کرتے ہیں، سیدہ حفصہ پر زبان درازی کرتے ہیں، رسول اللہ کے ذاتی معاملات، گھر کے معاملات کی وجہ سے، تو اب وہ یہاں کیا کہیں گے، سیدہ زہرا کے بارے میں کیا کہیں؟ اس کا انکار بھی مجلسی نے نہیں کیا، تسلیم کیا اگلے صفحے پہ۔
کہا کہ یہ اس کے اندر مسلط تھی، ای معارضہ محمول بر مسلط است، کہ یہ معارضہ جو ہے، یہ جھگڑا لڑائی جو ہے، یہ مسلط پر محمول ہے۔ اور آگے کہا یا پھر این قبیل است آنچ از موسیٰ صادر شد، یا پھر حضرت موسیٰ سے جو صادر ہوا ہارون کے بارے میں اس پر معمول کیا جائے گا۔ یعنی خود انہوں نے تسلیم کر کے جواب دیے، تعویلیں کی۔ آپ بتائیں یہ کتنی توہین سیدہ زہرا پاک کی؟ سب سے بڑے گستاخ دنیا کے اندر سیدہ زہرا پاک کے ہیں تو یہ ہیں۔ مولا علی شیر خدا گھر میں ہے، سیدہ زہرا اکیلی جا رہی ہیں فتح کے لیے۔ ابو بکر صدیق کی دشمنی کے اندر ان پر تان کرنے کے لیے آل بیت کو بھی بخشا نہ گیا، سیدہ زہرا کی توہین کی گئی، مولا علی شیر خدا کی توہین کی گئی۔ تو آج انہوں نے خطاب ہائے درشت، انہوں نے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی اس طریقے سے۔ تو کیا کہا؟ مانند جنین در رحم پردہ نشین شدائی، کہ تو اس بچے کی طرح جو رحم کے اندر ہوتا ہے ماں کے، تو پردہ نشین ہو گیا گھر کے اندر۔ یہ فاطمہ زہرا کی زبان سے کہلوا رہے ہیں استلی کو رافضی۔ ومثل خائنہ در خانہ گریختائی معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد استغفر اللہ، کہ تو جو خیانت والے لوگ ہیں، جو خائن ہیں، ان کی طرح گھر میں چھپ گیا ہے۔ یہ ہے ان کی محبت اہل بیت۔ اب بتائیں کیا فتویٰ مجلسی پر، کیا فتویٰ ان پر؟ یاسین صاحب یہ حقیقت، نہ تم الزام ہم ہی دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اس لیے ہماری دعوت فکر یہی ہے، اس میں بچت ہے۔ آخر میں ہم یاسین صاحب کو بالخصوص یہ دعوت فکر دیں گے کہ انصاف سے کام لیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے، یہ پیسہ ہر جگہ کام نہیں آتا۔ آپ اہل سنت کو صرف نشانے پہ آپ نے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ واقعی محب اہل بیت ہیں تو ان پر بھی فتویٰ لگائیں جنہوں نے سیدہ زہرا مولا علی شیر خدا کی اتنی توہین کی ہے۔ اور یہ بھی بتائیے آپ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ سوچا بھی نہیں ہے، جبکہ اہل سنت کی رافضیوں کی کتابیں کہتے ہیں کہ پیغام تک پہنچا دیا، منگنی تک ہو گئی۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ سیدہ زہرا اور مولا علی شیر خدا کی آپس میں ناراضگی بشری تقاضی کی وجہ سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ بس یہی ہمارا مدعا تھا کہ ایسے افراط و تفریط سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہمارا دعویٰ ہم اہل سنت ہے تو اہل سنت کے طریق اور اسلوب کے مطابق ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اور اپنے نظریات قائم کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فتنے سے